بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان کی آمد ہے اور بحیثیت مسلمان ہم سب جب رمضان قریب آتا ہے تو بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، ہمیں بہت شوق ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کے اندر نہ صرف بہت ساری عبادات بلکہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس سے ہماری ایک طرح سے تربیت ہوتی ہے، اور رمضان ہمیں وہ توانائی اور وہ بھرپور قسم کی تربیت مہیا کرتا ہے جس سے ہم امید رکھتے ہیں کہ باقی کا جو سال ہے وہ ہمارا اسلامی شاعر کے مطابق گزرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ باوجود رمضان میں بے تحاشا عبادت اور بہت ساری چیزوں کے، ہم رمضان کے بعد ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اسی روٹین پر واپس آ جاتے ہیں جس پر کہ وہ پہلے ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے کچھ گزارشات پہلے بھی کی تھیں، آج میں کچھ چیزیں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ رمضان کا اگر لغت میں دیکھا جائے معنی تو اس کے معنی ہے گرمی، حدت اور پیاس کی شدت، جبکہ صوم جو ہے عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے رکنا اور ترک کرنا۔ تو اس میں ایک بڑا گہرا راز ہے ان دونوں الفاظ کے اندر۔ کچھ اچھا کرنا یقیناً بہت اعلیٰ کام ہے، مگر کسی بات سے رکنا، خصوصاً جو برائی ہوتی ہے اور بری چیزیں ہوتے ہیں، یہ اس سے بھی بڑا کام ہے۔ رکنا ایک طرح کا تزکیہ نفس ہے، رکنا پہلے ضروری ہے، کیونکہ برائی، بدی اور بری باتوں سے اگر ہم نہیں رکیں گے تو اچھائی کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، اور یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے رمضان میں۔ برے اعمال جو ہوتے ہیں ان سے رکے بغیر کردار کی نشو و نما اور روحانی ترقی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی۔ اسی لیے رمضان پر رمضان گزر جاتا ہے اور ہم بدلتے نہیں، ویسے کہ ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ رمضان میں ہم روزے بھی رکھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی اپنی توفیق کے مطابق نوافل بھی ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی ہوتا ہے، اور ان سارے اعمال کے باوجود جو روحانی قوت اور تقویت ہمیں ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے ان عادات کو اور ان اطوار کو جو ہم میں رمضان سے پہلے سے موجود تھے دنیا داری کے معاملات کے حوالے سے، ان کو نہیں ترک کیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو نیکی کی جو روح ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور یہ نیکی کی روح کے خلاف ہے کہ ہم بدی کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ نیکی کرتے رہیں۔ کیا ہوتا ہے اس سے؟ جو نیکی ہے اور نیکی کی عادت ہے وہ ہمارے اندر تقویت نہیں پکڑتی۔ ہم نے مساجد کا رخ کیا، مسلوں پر سر پٹکے، روزے کی تکلیف اور امتحان کو برداشت کیا، لیکن جھوٹ، منافقت، ہیرا پھیری، بے ایمانی، رشوت، دوسروں کی حق تلفی اور ہوس جیسے بے شمار ایسی چیزیں ہیں، ان عادات جیسی، جن کو ہم نے اللہ کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر ترک نہیں کیا۔ وہ چیزیں جو شیطان نے ہمارے اندر پہلے سے داخل کر رکھی ہیں، باوجود اس کے کہ شیطان کو قید کر دیا گیا، وہ عادات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم تمام تر کوشش کے باوجود وہ نہیں بن پاتے جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ سارا سال حاصل ہو۔ آئیے اس رمضان کے لیے آپ کو میں نسخہ کیمیا تجویز کروں۔ دیکھیے، نماز کو حضوری کے تصور سے ادا کریں، کوشش کریں کہ نماز جو ہے وہ بالکل سمجھ کر اور بالکل ایک یہ تصور کر کے پڑھی جائے کہ ہم خدا کے روبرو جو ہیں وہ کھڑے ہیں۔ اگر ایک بھی نماز 5 نمازوں میں یا 5 نمازوں کا کچھ حصہ بھی اس تصور کے ساتھ ادا ہو جائے گا تو یقین کریں ہماری روح پر اس کا بڑا گہرا اثر جو ہے وہ پڑے گا۔ قرآن مجید بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 10 قرآن جو ہیں وہ ختم کرتے ہیں،
یقیناً قرآن کو ختم کرنا اور ختم قرآن ایک بہت بڑا انعام ہے، میں سمجھتا ہوں نعمت ہی نہیں، ایک انعام ہے، ایک کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن کیوں نہ ہم قرآن کو اس دفعہ سمجھ کر پڑھیں، اس کے معنی کو جان کر پڑھیں، نوافل کو جان کا صدقہ سمجھ کر ادا کریں، روزے کو اس شوق اور خیال کے ساتھ پورا کریں کہ جیسے ہم روٹھے ہوئے محبوب کو منانے جا رہے ہیں، اور جیسے اس میں ذرا سی بھی کمی بیشی سے جو ہمارا محبوب ہے وہ ہم سے ناراض ہوگا، اور وہ شاید اس طرح سے راضی اور خوش نہیں ہوگا جس طرح سے ہم چاہتے ہیں۔ مستحقین اور خوشیوں سے محروم رہ جانے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اگر ہو سکے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر سحری نہیں تو کم از کم افطاری کریں۔ فیملی اور خاندان جو ہے، جو کنبہ ہے، اس کے ساتھ رشتوں کو مضبوط کریں۔ ظاہر کے بغیر ناظرین کرام باطن اور دنیا کے بغیر آخرت نہیں سنور سکتی۔ ظاہر ٹھیک ہوگا تو باطن کو اس سے تقویت ملے گی، دنیا کے معاملات درست ہوں گے تو آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ رمضان میں سمجھتا ہوں متقین سے زیادہ گناہ گاروں کے لیے خوشخبری اور نوید ہے۔ اگر اس رمضان میں آپ اپنے لیے جسمانی صحت اور اپنی آخرت کے لیے نجات اور اپنے دنیاوی معاملات کی اصلاح چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ جو رمضان ہے اس میں آپ کی اپنی کھانے کی عادات کو بہتر کریں اور صحت مند کھائیں، اسراف اس میں کم کریں، اور یہ ضرور کوشش کریں ہر طرح سے کہ رمضان کے درمیان، جیسے کہ ہمارے علماء بھی بتاتے ہیں کہ یہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، یہ آنکھوں کا بھی ہے، یہ ہمارے تمام اعضاء کا ہے، اور ایک طرح سے امتحان ہے۔ اگر ہم رمضان کے اندر اپنی عادات کو کچھ درست کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہمارے معاملات ہماری دنیا و آخرت سنوارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔